اللہ کو گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ اللہ صرف اللہ، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، نہ ایشور، نہ بھگوان، نہ اوتار، نہ یزداں، نہ خدا، نہ گاڈ، اللہ، بس اللہ۔ انگریزی میں بولو تو اللہ، اردو میں بولو تو اللہ، فارسی میں بولو تو اللہ، ہندی میں بولو تو اللہ، سنسکرت میں بولو تو اللہ، سندھی میں بولو تو اللہ، فرانسیسی میں بولو تو اللہ، افریقن میں بولو تو اللہ، پنجابی میں بولو تو اللہ، سرائکی میں بولو تو اللہ، بلوچی میں بولو تو اللہ۔ جس روپ میں پکارو اسے اللہ ہی پکارو، کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں، یہ ایک ہی تو عجیب و غریب نام ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی جس ہر لفظ کا مطلب نکالو، حرف نکالو، مطلب بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خا نکال دو، دادا، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے، اس کی دال نکال دو تو خا خا، یہ بھی پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، اور اس کا الف نکال دو تو خود، الف نکال دو خود۔ طارق، طارق، جمیل، طارق، رات کو آنے والا، تا ہٹا دو، ارق، بے قرار رہنے والا، بے قرار رہنے والا۔ ابھی تم سے بات کر تو میرا درد بھول گیا، ورنہ میں سارا دن سے بے قرار ہوں۔ تو ارق، بے قرار، کہاں رات کو آنے والا، کہاں بے قرار ہونے والا۔ جمیل، خوبصورت، اس کی یا ہٹا دو، جمل، وہ اونٹ بن گیا، کہاں خوبصورت کہاں اونٹ۔ اللہ، اللہ، الف ہٹا دو، پیچھے رہ گیا للہ، قرآن بولا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا لام بھی ہٹا دو، پیچھے لہو رہ گیا تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اب ساری ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا بھی ہٹا دو، صرف آخری لام کی پیش کی آواز باقی رکھو، ہو، تو قرآن بولا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ یہ میرے نبی کا، میرے آپ کے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے، وہ اللہ کیا کرتا ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنایا، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تیرے رب نے آسمان کو اونچا کیا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تیرے رب نے زمین کا فرش بچھایا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تیرے اللہ نے دریاؤں کو چلایا، فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اللہ نے پانی کو بہایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، تیرے اللہ نے یہ درخت بنائے، یہ پھول بنائے، یہ پھل بنائے، یہ غلے بنائے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے مجھے پانی سے مرد بنایا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے عورت کو بنایا، اللہ نے ایک پانی سے مرد کو وجود، اسی پانی سے عورت کو وجود، اللہ تعالیٰ نے تھنوں میں دودھ اتارا، نُسْقِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سوال کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا، حقیقت کا پتہ چل گیا، کوئی بڑا طاقتور ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان اٹھایا۔ سورج کیوں چمکتا ہے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ کہتا میں اسے چمکاتا ہوں۔ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ رات میں اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے کہا وہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ دن میں روشنی کیوں آ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا وہ بھی تیرا رب ہی کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وہ بھی تیرا اللہ ہی کرتا ہے۔ سمندر کڑوا کیوں ہے؟ تو میرا اللہ، میرے نبی نے کہا وہ بھی اللہ نے کہا هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ کڑوا پانی، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ،
سائغن شرابو، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار، میٹھا بھی نعمت، کڑوا بھی نعمت۔ کڑوا کیوں نعمت ہے؟ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو گندا ہو جاتا، گندا بدبودار ہو جاتا، تعفن پیدا ہو جاتا۔ پھر اس میں سے جو ہوائیں چلتی، لاہور اتنے 1000 میل دور ہو کر بھی لاہور والے مر جاتے، گلگت والے مر جاتے، سمندر کی گندی ہوائیں تباہی پھیر دیتی۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ اس میں تیزاب ڈال دیا، نمک۔ نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتا اپنے حصے کا نمک ڈالو تو سارا ڈیفنس کھیبڑے میں کھڑا ہوتا، سارے جیل میں پڑے ہوتے، سارے ٹرک لینے لگے ہوتے، بھائی میرا ٹرک لاؤ، میرا ٹرک لاؤ۔ میرے اللہ نے کہا تم اپنی روٹی کھاؤ، یہ کام میں کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ سمندر کی طرف دریاؤں کا رخ کر دیا، سارے دریا سمندر کی طرف چلا دیے، جنوب سے شمال، زمین کو شمال کی طرف تھوڑا سا نیچے کر دیا، تھوڑا سا یوں سلوپ دے دی۔ اب پانی پہاڑوں سے اتارا میٹھا، اسے زمین میں چلایا، زمین کی رگوں سے نمک کو اکٹھا کیا۔ یہ پانی زمین کی رگوں سے نمک کو سمیٹتا ہے، اوپر میٹھا ہو کے چلتا ہے، نیچے نمک کو لے کے چلتا ہے۔ روزانہ لاکھوں اربوں ٹن نمک دریا لا کر سمندر میں ڈالتے ہیں اور اللہ اس کو کڑوا باقی رکھتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، ورنہ میں اور آپ اس کی بدبو سے مر چکے ہوتے۔ دیکھو نہروں کے کناروں پہ جو نلکے لگے ہوتے ہیں ان کا پانی بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے کہ نہر چلتی ہوئی سارا نمک سمیٹ کے آگے لے جاتی ہے۔ تو سارے فیصل آباد میں پانی کڑوا ہے اور وہ جو نہر چل رہی ہے اس کے وہ نلکے سارے میٹھے ہیں، سارا فیصل آباد وہاں سے پانی بھرتا ہے کہ جب وہ نہر چلتی ہے تو نمک کو، گندگی کو ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ ھذا ملح اجاج، کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ کڑوا پانی بھی میرے رب کی نعمت ہے؟ اللہ اسے میٹھا کر دیتا تو میں تو ہلاک تھا۔ میرے بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا، میں کیوں بنا، میں کیسے بنا؟ ہاں اس کا جواب بھی آ گیا۔ میرے رب نے مجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس سے لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈی، فکسونا العظام لحما، اس پہ گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس پہ یہ شکل، یہ نین، یہ نقش، یہ آواز، یہ صوت، یہ ہونٹ، یہ پلکیں، یہ سر، یہ بال، یہ کھال، یہ اچھلنے پھرنے کا انداز، یہ میدا، یہ جگر، یہ تلی، یہ آنتیں، یہ خون، یہ کیا کیا میرے رب کے نظام۔ لقمہ اندر گیا، مجھ سے آزاد ہوا، مجھے نہیں پتا اس نے اندر کیا کرنا ہے۔ میرے رب نے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا کہ نہ آج تک میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، کہنے لگا اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ کا شکر ہے اللہ باعزت روٹی دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ موت کون لاتا ہے؟ اور موت کیا ہے؟ موت، اس کے سائنس کی کتابوں میں 200 جواب ہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ یہ موت، یہ موت، یہ موت، یہ سب بکواس۔ موت کا ایک جواب میرے نبی نے بتایا، قرآن بولا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تمہارے جسم سے روحوں کو کھینچ لیتا ہے اور تمہارے جسم کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ موت کا جواب ہے۔ میں کیوں آیا ہوں؟ ناچنے گانے، گھر بنانے، تجارت کرنے؟ نہیں، کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے رب کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ یعبدون سے مراد نماز نہیں ہے، بندگی، نوکری۔ پولیس والا مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، کہا جی حکومت کی وردی ہے۔ فوج والا مرضی کے بال کی کٹنگ نہیں کرا سکتا، کہا جی فوج کی پابندی ہے۔ کاکول کے بچوں کو نہیں دیکھا کیسی بری کٹنگ کرائی ہوتی ہے، یہ میں بھیڑ ہوندی اتو بال رکھے ہوتے، ہٹھو چڑھے ہوئے، لیکن وہ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے فوج کا قانون ہے۔ ہم اپنی مرضی کے بال بھی نہیں کٹا سکتے، ہم اپنی مرضی سے اب گھر بھی نہیں جا سکتے، اپنی مرضی کی پوسٹنگ بھی نہیں کروا سکتے۔ جہاں پولیس لگائے گی وہاں لگوں گا،
جہاں واپڑا بھیجے گا وہاں جاؤں گا، جہاں فوج بھیجے گی وہاں جاؤں گا، جہاں حکومت بھیجے گی وہاں جاؤں گا۔ اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ صرف نماز مراد نہیں، روزہ حج زکوٰۃ مراد نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا بندہ بن جا۔ وہ کچھ تیری آنکھوں سے بھی چاہتا ہے، کچھ تیرے ماتھے سے چاہتا ہے، کچھ تیرے ہاتھوں سے چاہتا ہے، کچھ تیرے کانوں سے چاہتا ہے، کچھ تیرے بول سے، کچھ تیرے پیٹ سے، کچھ تیری شہوت سے، کچھ تیرے پاؤں سے، کچھ تیری دکان سے، تجارت سے۔ ہر چیز میں اللہ کچھ چاہ رہا، یہ کر دے یہ نہ کر۔ آنکھ آنکھ دیکھ دیکھ پر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا، کسی کی بیوی کو ہوسناک نظروں سے نہ دیکھنا۔ سن سن، اپنی ضرورت کی ہر بات سن، موسیقی نہ سننا ورنہ تیرا دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا، شور پیدا ہو جائے گا۔ جس زمین میں کلر پیدا ہو جائے، جو کان موسیقی سنتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں کلر پیدا ہو جاتا ہے۔ کلر والی زمین میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کان جو موسیقی سے بھر جائیں ان کے دلوں میں خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ دیا ہے صحیح لکھو، کسی کے خلاف غلط فیصلہ نہ لکھ دینا۔ آج قلم تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی قیمت نہ لگانا، اس کو بیچنا نہیں، میں تیرے قلم کی قیمت لگاؤں گا، اس قلم کو فروخت نہ کرنا۔ جب قلم بکتے ہیں تو قدم بہک جاتے ہیں۔ جس قوم کے قاضی کا قلم بک جائے، جس قوم کے افسر کا قلم بک جائے تو پھر اس قوم کی نسل کے قدم خود بہک جاتے ہیں، چونکہ حرام رزق قدموں کو بہکا دیتا ہے، قدموں کو جماتا نہیں ہے۔ اس قلم کی قیمت لگاؤ تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن عدل سے فیصلے لکھنے والا، ایک دن عدل کے فیصلے لکھنے والا مسجد کے 60 سال کی عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، وہ عدل جج کرے، وہ عدل ایس پی کرے، وہ عدل ایس ایچ او کرے، وہ عدل ڈی سی او کرے، وہ عدل ناظم کرے، وہ عدل چیف جسٹس کرے، وہ عدل ہائی کورٹ کا جج کرے، وہ عدل سپریم کورٹ کا جج کرے، وہ وزیر اعلیٰ کرے یا وزیر کرے، وزیر اعظم کرے یا صدر کرے، وہ جرنیل کرے یا سپاہی کرے۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس قوم سے عدل مٹ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، گاڑی کے پہیوں سے عدل نہ کرو نا، ایک ٹائر میں 2 پاؤنڈ ہوا زیادہ کر دو، بس زیادہ نہیں، صرف 2 پاؤنڈ، تو وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو کر بھی تمہیں کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ آپ کو تھکائے گی، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، تمہیں مجبور کرے گی ہوا برابر کرو، ہوا برابر کرو۔ صرف 2 پاؤنڈ کے فرق پر 1.5 کروڑ یا 1.5 لاکھ ہو، گاڑی نے مجھے تھکا دیا، مجھے انبیلنس کر دیا۔ ہائے ہائے، جب قاتل چھٹ جائیں اور بے گناہ تختہ دار چڑھ جائیں، جب مظلوم کی فریادیں عدالت کے درباروں سے ٹکرا کر لوٹ آئیں، جب مظلوم کی ہائے صدا بصحرا ثابت ہو، جب سائرن کی آواز ہو اور مظلوم کی آہیں اس میں دب جائیں، تو پھر اس قوم کو سونے کی بارش بھی زندہ نہیں کر سکتی، اس قوم کی لہلہاتے کھیت بھی انہیں بہار نہیں دے سکتے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، معیشت نہیں۔ جس کو دیکھو معیشت، ہاں ہم فقر سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی فقر سے پناہ مانگی، لیکن میں یہ بتا دوں جس قوم میں عدل مٹ جائے انہیں سونے چاندی کے گھروں میں بھی چین نہیں آتا، اور جس قوم کے حکمران عادل ہوں، قاضی عادل ہوں، افسران عادل ہوں، وہ جھونپڑوں میں بیٹھ کر بھی مزے کرتے ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا حضرت عمر کے دور میں، آج میں بڑے مزے میں ہوں، آج مسلمان کو اللہ کا خوف ہے، وہ تو اس لیے ظلم نہیں کرتا، اور کافر کو عمر کے کوڑے کا خوف ہے، وہ اس لیے ظلم نہیں کرتا، آج میں بڑے مزے میں ہوں۔ ظالم کی فریاد
مظلوم کی فریاد سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ کا ہر عرش اس کے لیے ہل جائے گا، کپ کپا جائے گا۔ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا کہ اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے جب ماں کے آنسو بہتے ہیں بے بسی کے ساتھ، جب باپ ہائے کرتا ہے بے بسی کے ساتھ اور اس کی اولاد بدماش ہو کر اس سے ٹکراتی ہے تو یہ ہائے یا آنسو یا زمین آسمان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا عام ہو جائے گا قیامت آئے گی، آپ نے کہا یہ نہیں کہا جب شراب زیادہ ہوگی تو قیامت آئے گی، یہ نہیں کہا جب قتل و غارت زیادہ ہوگا تو قیامت آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہیں، جب ڈیفنس کے نوجوان، لاہور کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ذلیل کر رہے ہیں تو سمجھو آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے، اور وہ ایک دم آئے گی، لا تاتیکم الا بغتہ